السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ کے چند معجزات لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ کا غیر باپ کے پیدا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندہ ہو جاتا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ اڑ جاتا۔ آپ پیدائشی اندھے اور کوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے، جو ظہیرہ کرتے، آپ انہیں اسی کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑوں کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں ظہیرہ کرتے ہو، وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری وہ نعمتیں یاد کرو جس کا ظہور تم پر تمہاری والدہ پر ہوا۔ جب میں نے تمہیں روح القدس سے پہنچائی تو تم لوگوں سے گود میں بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات و انجیل بھی سکھائی۔ تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کرتے تھے، کھڑا کر لیتے تھے۔ اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے تو ان میں سے کفر نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دستور اور نزول۔ حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ کے لیے مددگار بنا دیا۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اور آپ کے فرمان بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس سے کھانا اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی یہ تو شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے آسمانوں سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم اپنی نبوت کی صحت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دستور نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمانوں سے کھانے اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسیٰ نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم سے سچ فرمایا اور ہم سے اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ ایک موقع پر فرمایا اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ہموار کھانا اتار دیجیے تاکہ ہمارے
اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، آیت نمبر 115۔ رسول اکرم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا: منافق، دسترخواں اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، آل فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کو ایک پاک دامن حضرت مریم کے بطن سے پیدا فرمایا اور آپ کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ مسیح بن مریم سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کیے، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھر جاتے ہیں۔ پھر دونوں نوح ابراہیم کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں، انہوں نے خود ایجاد کی تھی کہ ہم نے اسے ترک دنیا کی اور ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال رکھا جیسے خیال رکھنے کا حق ہے، بس ان میں سے جو بھی ایمان قائم رکھے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور میں ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کا درمیانے رنگ سرخ اور آپ ایسے لگ رہے تھے کہ آپ بھی حرم سے غسل کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبے کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخ مائل گندی رنگ کا آدمی نظر آیا جس کی شکل میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور دو آدمی کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ جس رات عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھ کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا تو مجھے حد سے نہ بڑھانا، تو میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھنا۔